بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ریاست بھاولپور کے آخری فرمانروا نواب صادق محمد خان خامس ریاست کے صادق دوست تھے، پاکستان کے محسن تھے اور اپنی رعایا کے لیے درویش صفت انسان تھے۔ نامور شاعر اور دانشور سید ہاشم رضا نے ان کے بارے میں کیا خوب کہا ہے کہ نواب صاحب بادشاہوں میں درویش تھے اور درویشوں میں بادشاہ تھے۔ آج 24 مئی کو ان کی برسی ہے۔ یوٹیوب چینل ہسٹری ود رحمانی پر ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ دوسرا پروگرام ہے، جس میں ان کی زندگی کے چند واقعات پیش کیے جائیں گے۔ میں ہوں تاریخ کا ادنا سا طالب علم عبدالغفور رحمانی۔ آپ میرے یوٹیوب چینل ہسٹری ود رحمانی پر اگر نئے ہیں اور بہتر سمجھتے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ نواب صادق محمد خان عباسی خامس ایک علم دوست شخصیت تھے۔ تعلیمی اداروں کا قیام، ان کی سرپرستی، علم کے خزانوں کی اشاعت اور ان کی سرپرستی، یہ ان کا عظیم کارنامہ ہے۔ بھاولپور کو علوم و فنون کا مرکز بنا دیا تھا۔ جامعہ عباسیہ ہو، عباسیہ طبیہ کالج ہو، عباسیہ ہائی اسکول ہو یا صادق پبلک اسکول یا سینٹرل لائبریری، نواب صاحب کی علم دوستی کا شاہکار ہے۔ جامعہ عباسیہ کو یہ شرف و اعزاز حاصل تھا کہ اس نے ہندوستان کی پوری تاریخ میں سب سے پہلے فتنہ قادیانیت کو پامال کیا۔ اسی یونیورسٹی نے ہندوستان کے تمام جلیل القدر علماء کو بھاولپور کے پلیٹ فارم پر جمع کر کے مقدمہ مرزائیت تیار کیا۔ نواب صاحب پر اس مقدمہ کے حوالے سے بیرونی دباؤ بہت تھا، لیکن عدلیہ نے مرزائیوں کو سرکاری سطح پر کافر و مرتد قرار دے دیا۔ نواب صاحب کے دور میں دینی مدارس، پرائمری سکول، مڈل سکول، ہائی سکول اور کالجوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ نواب صاحب کا محل صادق گھر پیلس دنیا بھر کے علماء، فضلاء، دانشوروں، ادیبوں اور مفکروں کی اماج گاہ تھا۔ آپ کی مقبولیت اور رعایا کے دلوں میں جاگزی محبت کا اظہار اور پتہ اس وقت چلتا تھا جب صادق دوست کی سالگرہ کے موقع پر شاہی جلوس برآمد ہوتا تھا۔ یہ شاہی جلوس نور محر سے شروع ہو کر چوک بازار اور شاہی بازار سے ہوتا ہوا دولت خانہ پر اختتام پذیر ہوتا تھا۔ سڑک کے دونوں طرف جوان، بچے، بوڑھے اور خواتین نواب صاحب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے موجود ہوتے اور نواب صاحب سارا راستہ ہاتھ بلند کر کے لوگوں کو سلام کرتے۔ نواب صادق محمد خان عباسی خامس کا عہد حکومت بڑا صاف ستھرا تھا۔ ریاستی حکومت ہمیشہ یہاں کے باشندوں کی خیر خواہی میں مگن رہتی تھی اور جان و مال، آبرو و عزت کی بھرپور نگہبانی و پاسبانی کرتی تھی۔ نظام حکومت پر اسلامی شاعر کا غلبہ تھا۔ مسجدیں آباد تھیں، لوگوں میں خدا خوفی اور خدا پرستی کا جذبہ موجزن تھا، اخوت و بھائی چارے کی روشنی عام تھی، اتحاد و یکجہتی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں سرکاری چھٹیاں ہوتی تھیں۔ رمضان المبارک کا احترام دلی عقیدت کے ساتھ ہوتا تھا۔ مساجد میں اعتکاف بیٹھنے والوں کو سرکاری خزانے سے عید کے اخراجات کے لیے رقمیں اور تحائف دیے جاتے تھے۔ عیدین کے موقع پر یتیموں، بیواؤں، معذوروں اور بے کسوں کو ان کے گھروں میں لوازمات کی رسد ممکن بنائی جاتی تھی۔ نماز عید کے بعد نواب صاحب ہر شخص سے ملتے اور عید کی مبارک دیتے۔ ناظرین، نواب صادق محمد خان عباسی کی یادداشت اتنی تیز تھی کہ ایک دفعہ اگر کسی کو دیکھ لے تو پھر اس کو کبھی نہیں بھولتے تھے۔ عموماً بات چیت ریاستی زبان یا پھر اردو میں کرنا پسند کرتے تھے۔ ان کا مزاج سخت تھا لیکن دل بڑا نرم تھا۔ اگر کوئی ان کے غصے کا نشانہ بن جاتا تو جب تک انعام و اکرام سے اس کی تلافی نہ کر دیتے چین نہیں آتا تھا۔ انہیں اپنے مرتبہ و منصب کا بڑا خیال رہتا تھا اور وہ اس پر آنچ نہیں آنے دیتے تھے۔ ایک دفعہ صدر پاکستان صدر محمد ایوب خان نے دوسرے لوگوں کے ساتھ انہیں بھی ایک بہت بڑا اعزاز تمغہ نشان قید اعظم دینے کا اعلان کیا اور سرکاری تقریب میں بلایا گیا تو انہوں نے شرکت کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ان کی حیثیت ایک فرما روا کی ہے، اگر حکومت انہیں کو دینا چاہتی ہے تو صادق گھر پیلس میں آ کر دے۔ چنانچہ صدر ایوب خان خود صادق گھر پیلس آئے اور اعزازی تمغہ دیا۔ ناظرین، پاکستان کی نوزائیدہ مملکت کی گاڑی کو چلانے کے لیے اس وقت جن لوگوں نے بانی پاکستان کے دامے، درمے، قدمے، سخنے مدد کرنے میں کسی قربانی سے دریغ نہ کیا، ان میں نواب صادق محمد خان عباسی کا نام سر فہرست ہے۔ انہوں نے پاکستان کو فوری طور پر 7 کروڑ روپے کی خطیر رقم دی اور اس پر بھی اکتفا نہیں کیا بلکہ 3 اکتوبر 1947 کو اپنی ریاست کو پاکستان میں مدغم کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔
यूं रियासत बहावलपुर को वो पहली रियासत होने का एजाज हासिल है जिसका इलाहाक पाकिस्तान के साथ हुआ। 1949 में जब रियासत बहावलपुर की फोर्सेस को पाकिस्तानी अफवाज में शामिल किया गया तो फिर 1 करोड़ 25 लाख रुपए भी दिए। यहां तक कि एक बार कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर हाई कोर्ट से खिताब करते हुए कहा था कि हमें तो कलम की स्याही तक के लिए भी रियासत बहावलपुर ने इमदाद दी है। जंग अजीम दोम 1945 के ख़त्म होने के बाद नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी को 52,000 पाउंड का चेक मौसूल हुआ। नवाब साहब ने यह चेक कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले कर दिया ताकि क़याम पाकिस्तान के लिए इन्हें किसी इब्तदाई माली दुश्वारी का सामना न करना पड़े। पाकिस्तानी करेंसी की ज़मानत भी उस वक्त नवाब साहब ने दी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी रियासत बहावलपुर से दी गई। जब 14 अगस्त 1947 को कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल का हल्फ उठाने तशरीफ लाए तो वो नवाब सर सादिक मोहम्मद अब्बासी की ज़ाती कार रोल्स रॉयस BWP 72 में सवार होकर आए थे। नाज़रीन, नवाब साहब के दो महल अल-शम्स और अल-कमर जो मलीर कराची में वाक़ हैं, बानी पाकिस्तान कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने आखिरी अय्याम का ज़्यादा वक्त अल-शम्स महल में गुजारा। वो जब भी कराची तशरीफ लाते अल-शम्स में ही क़याम फरमाते और अक्सर औकात मोहतरमा फातिमा जिन्ना भी उनके हमरा होती थी। नवाब साहब के इन दोनों महलों के दरमियान कई एकड़ों पर मुश्तमिल एक बाग भी था। कैद आजम की वफात के बाद एक रोज़ मोहतरमा जिन्ना ने नवाब साहब से मुलाकात के दौरान अपनी एक ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि अगर नवाब साहब अपने दोनों महलों के दरमियान के खाली रकबा से कुछ हिस्सा फरोख्त करना चाहें तो वो इसे खरीदना बैसे फ़ख्र समझेगी और वो इस रकबा पर अपनी कोठी तामीर कर सकेंगी। नवाब साहब ने कहा कि मैं अपने रकबा को फरोख्त करना तो पसंद नहीं करूँगा, अलबत्ता इन दोनों महलों के सामने वाली तमाम ज़मीन जो तकरीबन 12 एकड़ पर मुश्तमिल है, कैद आजम से ज़ाती दोस्ती और उनके वक़ार और एहतराम के सबूत में तोहफा के तौर पर आपको दे सकता हूँ। और इस तरह वो ज़मीन नवाब साहब ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को गिफ्ट कर दी। शुक्रिया।